أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سب جمع ہیں اور ایک اور سورہ مبارکہ کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اس دعا کے ساتھ: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہمزہ کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے پچھلے ہفتے تک سورہ فیل پڑھی تھی۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کی خیریت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مصور ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ پر خاص کرم کرے۔ سارے بیماروں کے لیے بہت دعا، اللہ آسانیوں کا معاملہ کرے۔ اور آج ہم سورہ ہمزہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لا ينبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ۔ صدق یا رب العالمین۔ سورہ ہمزہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ یہ قرآن، اس میں 9 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکی سورہ ہمزہ، اس پہلی آیت میں جو ایک لفظ ہمزہ آیا ہے اسی سے اس کا نام رہے۔ یہ بھی، اس کے بارے میں بھی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مکے کے ابتدائی دور میں نازل۔ ابتدائی دور جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا ابتدائی دور، کہ ابھی آپ نے اپنی دعوت کی ابتدا کی تھی، آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہدایات آ رہی تھیں انیشیلی، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ میں چند اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو معاشرے میں اس وقت بھی موجود تھیں، اور میرا خیال ہے 19-20 کے فرق سے، بلکہ اسی طرح سے اس وقت بھی موجود ہیں۔ جائزہ تھوڑی دیر میں ہم سب لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کہ عرب میں یہ خرابیاں اس وقت اس معاشرے میں موجود تھیں، اور سب لوگوں کو اس کا اندازہ بھی تھا کہ یہ خرابی ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یا یہ کام اچھا نہیں ہے، مطلب کوئی اس کو خوبی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں موجود تھیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں میں ایسی اور ایسی خصوصیات ہوتی ہیں ان کا انجام یہ ہوگا۔ اچھا، یہ 2 چیزیں اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں کا یہ کردار ہے ان کا آخرت میں یہ انجام ہوگا۔ یہ بتایا جانا اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر جن لوگوں میں یہ خصوصیات تھیں یا یہ اخلاقی برائیاں موجود تھیں جو سورہ ہمزہ میں ڈسکس ہوں گی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں وہ لوگ پھل پھول رہے ہوتے ہیں، بڑے ترقی کر رہے ہوتے ہیں، جو زمانے کے سٹینڈرڈز ہیں ترقی کے، ان کے مطابق وہ ترقی بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھل پھول بھی رہے ہوتے ہیں اور مزے میں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بڑے خوش پاش ہیں۔ تو پھر ایک دل کے اندر سے آواز آتی ہے، اچھا یہ اس طرح بھی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کے ساتھ۔ تو کہا گیا کہ نہیں، یہ دنیا میں ان کو کوئی سزا ملے یا نہ ملے، اور یہ بظاہر آپ کو بڑے فلرش کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن آخرت اس لیے ضروری ہے کہ ان جیسوں کو کی پکڑ ہو سکے۔ تو دنیا دار الجزا نہیں ہے کہ یہیں پر حساب۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ اور یہ خامی موجود ہے، چلو پکڑ کے اس کو ابھی سے اس کو سزا دے دو، یہ کبھی بھی ہمیں نہیں کہا گیا۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص بیماری میں، کسی آزمائش میں، کسی پکڑ میں آتا ہے، تو یہ جو منہ بھر بھر کے ہم لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں مکافات عمل ہے جی، دیکھا پکڑ میں آ گیا اللہ کی پکڑ۔ اللہ کی پکڑ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ وہ یہیں دنیا میں آئی اور کوئی گرفتار ہو گیا اور کوئی جیل چلا گیا، کوئی پکڑا گیا، کسی کے ساتھ یہ ہو گیا، کسی کے ساتھ، بس یہی ہے اللہ کی پکڑ، نہیں۔
یہ کچھ بھی نہیں، یہ مکافات عمل نہیں ہے، اس کو نہ مکافات عمل، اللہ کی جو پکڑ، اللہ کی جو سزا ہے وہ اس سے کہیں اوپر کی چیز ہے، اسے برداشت کرنا، اس میں سے گزر جانا کوئی اتنی عام بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا فوری ری ایکشن ہوتا ہے کسی کی آزمائش پر، کسی کی تکلیف پر، کہ یہ پکڑا گیا جی، اللہ کی پکڑ آ گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت اعلیٰ ظرف ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہیں، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ابھی کسی نے کچھ کیا اور ابھی فٹافٹ پکڑ کے اس کا حساب چکتا کر دیں گے۔ یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے روز جزا اور سزا کے لیے، یوم الدین کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں، جن میں وہ برائیاں جو ابھی ہم سورہ ہمزہ میں پڑھیں گے، جن کے اندر وہ موجود ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں پھلتے پھولتے خوش باش نظر آ رہے ہوتے۔ خوش باش میں ضرور کہہ رہی ہوں اس لیے کہ ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں کہ چلے ان کی دولت سے نہ متاثر ہوں تو ہم ان کی خوشی سے، ہم ان کے گلیمر سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، واہ جی ان کو تو مزے آ رہے ہیں، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، قیامت ایک دن آئے گی اور جس دن ان سب کا بھی محاسبہ ہوگا، ان کو پکڑا جائے گا۔ یہ اس چکا چون سے کوئی پریشان نہ ہو، کوئی اس میں نہ چلا جائے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو پہلی اطمینان تو یہ ہے کہ آخرت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ایسے جو کیریکٹر ہیں، ایسے جو لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو ضرور ان کا حساب کتاب چکتا کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو کوالٹیز ابھی ہم پڑھیں گے، کوالٹیز نہیں کہنا چاہیے، یہ جو علامتیں ہم ابھی پڑھیں گے، یہ بحیثیت انڈیویجولز بھی ہوتی ہیں، گروپس کی فارم میں بھی ہوتی ہیں، کچھ خاندانی اس میں بھی ہوتی ہیں۔ خیر ہم ان کو ایک تفصیلی جائزہ اس کا لیتے ہیں۔ سورہ ہمزہ کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل کا لفظ آیا ہے، ویل کے بارے میں اس کا ترجمہ کئی طرح سے کیا گیا، جس میں کچھ علماء کا خیال ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ہے ویل، جو کہ سب سے ورسٹ ایریا ہے جہنم کا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے ہی بچائے اور اس کی سختیوں سے اور اس کی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم اس کے شائبے سے، اس کے دور سے بھی گزرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے ایک حسرت کے لیے کہا جاتا ہے، اف بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی، خراب ہو گیا، گیا وہ شخص، بس ان معنوں میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ویل لکل ہمزہ، تباہی ہے کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے، لکلی، ہر اس شخص کے لیے۔ دیکھیے ویل وہ بدترین جگہ ہے، تباہی کی جگہ ہے، مطلب کیا کہنا چاہیے، ستیہ ناس ہو جانے کی جگہ ہے ویل۔ کہا گیا اس سے لکلی، ہر اس شخص کے لیے۔ اب جب یہ لفظ کہا جا رہا نا لکلی مینس، اب جو آگے جو بات آ رہی ہے نا، ہر شخص دیکھ لے کہ اگر یہ اس کے اندر ہے تو یہ بات اس کے لیے کہی جا رہی ہے۔ میں نہیں کہتی، ہم سب اپنا جائزہ خود لے لیں کہ یہ بات جو آگے کہی جا رہی ہے یہ کس کے لیے ہے۔ ہومزۃ اللمزہ، دو لفظ ہیں، ہومزہ اور لمزہ۔ ہومزہ اور لمزہ کے لیے کہا گیا کہ یہ تقریباً قریب ان کے بہت نیئر معنی بھی ہیں، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ الگ الگ بھی ان کو معنی ہیں۔ اور اس کے لیے جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہومز اور لمز کو ہم سمجھیں کہ کیا ہے۔ امام راضی کا خیال ہے کہ ہومز کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کچھ کہنا، بیڈ ورڈز کہنا، بیک بائٹنگ یا کچھ بھی ایسا کہنا۔ یہ غیبت کے ہم معنی انہوں نے اس کو قرار دیا کہ ہومز کہا جاتا ہے اس بات کو جو کوئی موجود نہ ہو اور آپ اس کی کے لیے ایسے لفظ کہیں جس سے اس کی عزت مجروح ہو رہی ہو، اس کا وقار، اس کی ڈگنیٹی، اس کی جگہ، اس کا مقام مجروح رہا، تو ہومز یہ ہے۔ اسی طرح لمز کے لیے کہا گیا کہ یہ منہ در سامنے، میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا بولڈ ہونا، لوگ کہتے ہیں جی میں تو منہ پہ بات کرتی ہوں، تو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ قرآن سورہ ہمزہ آیت نمبر 1 ہمیں بتا رہی ہے جہنم کی سب سے بری گھاٹی ان لوگوں کے لیے ہے، جہنم کا سب سے خطرناک اور خراب ترین ورسٹ ایریا ان لوگوں کے لیے اللہ نے مخصوص کیا ہوا ہے، الاٹ کیا ہوا ہے، جن کے اندر دو کوالٹیز ہیں۔ پہلی کوالٹی ہے ہومز، یعنی وہ لوگوں کی پیٹ پیچھے ان کے لیے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ ایسے لفظ کہتے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں، میں اپنا جائزہ لیتی ہوں، آپ اپنا جائزہ
لیتے ہیں. میری ایک دوست کے بقول کہ اگر ہماری زندگیوں میں سے غیبت نکال دی جائے تو پھر خاموشی رہ جاتی ہے پیچھے, پھر کچھ بھی نہیں بات کرنے کو رہتا. تو عموماً جتنی گفتگو ہماری ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے گھروں میں ہو رہی ہو, تقریبات میں ہو رہی ہو, پروگرامز میں ہو رہی ہو, وہ تدفین کا مرحلہ ہو اس پہ ہو رہی ہو, وہ اس میں بڑا پورشن جو ہوتا ہے وہ ہم کسی نہ کسی فرد کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی میں سن رہی تھی ایک عالم دین کو, انہوں نے کہا جی کھانے کی ٹیبل پر سب سے لذیذ ڈش جو ہوتی ہے وہ غیبت ہوتی ہے, مردہ بھائی کا گوشت ہوتی ہے, جس سے سب لوگ مطلب اس کھانے سے ہمیں اتنی لذت نہیں آتی ہے جو ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے, جو ہم پلیٹوں میں ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس سے لطف آ رہا ہوتا ہے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے کسی غیر موجود فرد کی, جو غیر موجود فرد کے لیے اتنی سختی کیوں کی گئی, اس لیے وہ موجود نہیں ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے, اپنا ڈیفenس کرنے کے لیے, اپنے خلاف جو بات کہی جا رہی ہے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے, اس کو صحیح اس کرنے کے لیے, اپنے امیج کو ٹھیک رکھنے کے لیے وہ موجود نہیں ہے. وہ موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا ناپسندیدہ قرار دے دیا کہ گویا وہ مر چکا ہے اور آپ اس کا گوشت تناول فرما رہے ہیں. تو ہومز بھی بمعنی بالکل غیبت کے کہ کوئی شخص موجود نہیں ہے. اب ایک چیز جو کہا جاتا ہے کہ ہومز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جی ہاں وہ اس کے اندر ہے نا, یہ چیز تو اس کے اندر ہے, وہ اس طرح باتیں کرتی ہے, اتنا جھوٹ بولتی ہے, اتنی چغلی کرتی ہے, اس طرح سے اس کو وہ تو ہے نا ایسی. تو یہ اس کی غیر موجودگی میں اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ ہے بھی ایسی, تو یہ ہومز ہے. اور ہومز کے لیے کہا گیا جہنم کی ورسٹ ایریا ان کے لیے مخصوص ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دوسرا لفظ ہے لومز, لومزا. لومزا کہتے ہیں جی منہ در منہ. یہ بھی ہم بات کر چکے کہ ہم تو جی بڑے بولڈ ہیں, ہمیں بڑی صاف گو, لوگ اس کو صاف گوئی میں لیتے ہیں, منہ پہ بات کرتی ہوں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ کوئی قابل تحسین چیز نہیں ہے, یہ کوئی آپ اس کو اپنی کوئی کوالٹی نہ سمجھیے. ٹھیک ہے فی زمانہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی بڑا یہ, لیکن آپ دیکھتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھتی ہوں, کہ وہ شخص جنت کو نہیں پا سکے گا جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہوں. کہ بھائی ان سے تو بات کرنا مشکل ہے, کسی تقریب میں وہ ہوں, کہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں, کسی جگہ چلے جائیں تو لوگ کنارہ کر لیں کہ ارے بھائی ان کو فیس کرنا بڑا مشکل ہے, یہ تو ایسی ایسی بات کہیں گی, یہ تو اس طرح کی بات کہیں گی کہ ہم تو ان کو جواب بھی نہیں دے سکتے, ہم تو ان کو پورے نہیں آ سکتے. اور آپ کے ایسے شخص کے لیے جنت کا اس کا داخلہ تقریباً ممنوع ہے کہ جس شخص کا یہ امیج بنے. اس کو لوگ بڑا اپنا فخر سمجھتے ہیں, میرے سامنے تو آ کے دکھائیں, مجھ سے بات تو کر کے دکھائیں, میرے سامنے تو کوئی ایک لفظ نہیں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ فکر کی بات ہے, فخر کی نہیں, فکر کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے. اگر میرا یہ مزاج ہے, اگر یہ میرا معاملہ ہے اور آج دن تک رہا ہے, تو میں استغفار کروں, توبہ کروں, اپنی اس عادت کو بدلنے کی کوشش کروں کہ میں کوئی بہت زیادہ صاف گوئی کے نام پر میرا لہجہ, میرا انداز, لوگ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن لہجے اتنے سخت ہوتے ہیں, انداز اتنے برے ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہ جو حق بات, صحیح بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بننے والی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے کچھ علماء کا خیال ہے کہ ہومز سے مراد ہے ہاتھ سے جو آپ اشارہ کریں کسی کی طرف, جیسا کہ ہم اپنی گفتگو میں عموماً کرتے ہیں, ان کو دیکھو, وہ دیکھو, اسے دیکھو, اس طرح اس طرح, اتنے قد والا, اس طرح والا, اس کی یہ بہنگا, اس کی آنکھیں, اس کا دماغ, سر ایسا تو وہ یوں, تو وہ ٹکلا تو وہ ٹینڈ والا, جو ہمارے اشارے ہوتے ہیں عموماً, اور ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال فریکوینٹ اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ, اسے ہومز کہا جاتا ہے. اسی طرح لمز زبان سے, کہ صرف آپ کا ہاتھ نہیں چلا, آپ کی زبان بھی اس میں انوالو ہو گئی کہ ہاں جی وہ ایسا اور ایسا. پھر اس کے بعد کچھ علماء نے کہا ہومز سے مراد لاؤڈلی, بہت زور سے بلند آواز میں بات کرنا, اس طرح کے سارے سن لیں. اور لمز یہ ہے کہ آپ نے ذرا ایک سرگوشی کے انداز میں یا ایک لو ٹون میں بات کی تاکہ کوئی سنے اور کوئی نہ سنے, اور کسی تک مطلب بات کہہ بھی دی اور کہیں بھی نہیں, یہ وہ والا معاملہ ہوتا ہے. تو کچھ علماء کے خیال میں لمز سے مراد یہ بھی ہے, لیکن بنیادی طور پہ جس پہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ ہومز اور لمز وہ حرکت ہے جس سے کسی کی عزت پر حملہ آور کوئی ہوتا ہے, کسی کی عزت کو توڑ دینا. اچھا, اس میں کچھ علماء نے کہا کہ کچھ جان بوجھ کر کی جاتی ہے یہ حرکت,
اور کبھی کبھی بے جانے بوجھے. اچھا جان بوجھ کر کیوں کی جاتی ہے؟ جب کسی کے اندر حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تو وہ جان بوجھ کر اپنے مد مقابل یا اس فرد جس کے لیے اس کے دل میں ایسے جذبات ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کہتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی ہم عزت کرتے ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے، جن سے ہمارا دلی رشتہ ہوتا ہے، ہم ان کے لیے کبھی بھی یہ سب نہیں کر رہے ہوتے. کبھی بھی ہم ان کی عزت کے نگہبان ہوتے ہیں. کوئی ان کے لیے کچھ بات کہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بات اس طرح سے نہیں ہے. لیکن جن کے لیے ہمارے اپنے دل میں کچھ موجود ہوتا ہے، اگر ہم ایسی محفل میں ہو کہ وہاں ان کے لیے کوئی ایک بات کہتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کوئی 5-6 باتیں تو پھر میں بھی کہہ ہی دوں نا. موقع اچھا ہے، وہ خود تو موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے میں بھی اپنا بغض اس میں ملٹی پلائی کر دیتی ہوں، ایڈ آن کر دیتی ہوں. جو بات آلریڈی چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتی ہوں. تو علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر حسد اور کینے کی وجہ سے آپ جو کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے، کسی کی رسپیکٹ کو گرانے کے لیے، اس کو نظروں سے گرانے کے لیے، اس کی توہین کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہومز اور لمز کہلاتا ہے. اسی طرح سے بے جانے بوجھے، بعض اوقات بے جانے بوجھے بھی یہ ہوتا ہے. بے جانے بوجھے سے مراد ایک ایسی بات جو کسی شخص کو ناگوار گزرے، جو کسی شخص کے لیے پسندیدہ نہ ہو، جسے کوئی شخص اوپن نہ کرنا چاہتا ہو. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کے کھانے پینے، ان کے رہن سہن، ان کے سونے جاگنے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے کوئی بات پبلک نہیں ہونی چاہیے. پبلک سے مراد ان کی اپنی فیملی میں بھی نہیں آنی چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی اسپاؤس میں سے کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی کوئی بات باہر اس کی فیملی تک کو بھی نہ پتا چلے. تو یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے حق کو تسلیم کیا ہے، اور دوسروں پر لازم کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق کی حفاظت کرے. تو اگر کوئی یہ پسند نہیں کرتا تو ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ صرف مذاق برائے مذاق چھیڑنے کے لیے اس چیز کو جسے وہ پسند نہیں کر رہا ہوتا، یا جس سے وہ اپنی عزت پر اٹیک سمجھ رہا ہوتا ہے، ہم اسے بھی پبلک کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے بھی بیچ چوراہے میں، ہم اسے بھی لاؤنج میں بیٹھ کے بابا سے بلند ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کسی کو اریٹیٹ کر کے، کسی کو تکلیف دے کے، یا کسی کی اس بات کو کہہ کے جسے ہمیں پتا ہے کہ وہ چھپانا چاہتا ہے، یا سم ٹائمز ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ ذکر نہیں. دیکھیں ہم انسان ہیں، 2 اور 2 4 کی دنیا میں رہتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کوئی چیز، کسی نے کوئی کھانا بنایا، دیورانیوں اور جٹھانیوں میں یہ مسئلے بڑے ہوتے ہیں، اور اسے اب یہ اس کے لیے بڑی یہ ناپسندیدہ سی ظاہر بات ہوگی کہ اس کے کھانے میں آئل زیادہ ہو گیا تھا، پھر اس نے اتارا اور پھر رکھ دیا. اب آپ لاؤنج کے درمیان میں بیٹھ کے یہ بات کریں کہ ہاں جی انہوں نے تو پکایا تھا اور نہر کھڑی کر دی تھی، لگتا تھا ٹینک جو ہے نا، آئل کا ٹینکر جو ہے وہ الٹ گیا ان کے کھانے میں، وہ تو پھر انہوں نے میرے سامنے بھر کے ڈونگا رکھا تب وہ کھانا کھانے. اب یہ مطلب یہ کیا بات ہے؟ اب یہ اسے اپنی عزت پہ ہی حملہ لگے گا کہ مجھے پکانا نہیں آتا، یا مجھ سے اگر یہ غلطی ہو بھی گئی تھی تو اس کو بیچ چوراہے میں ڈسکس کیا گیا، اس کو بیچ میں لا کے. یہ کہ آپ کے خیال میں کیا آپ پسند کریں گی کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسی طرح کی، کوئی نمک کی، کوئی مرچ کی، کوئی چھوٹی، کوئی موٹی، کوئی ایسی ویسی جو ضائع ہو گئی کوئی چیز، اور وہ بیچ لوگوں کے بٹھا کے وہ بات کی جائے؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا یہ بظاہر معروف معنوں میں یہ کوئی کیا کہنا چاہیے عزت پہ حملہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی شخص پسند نہیں کر رہا کہ بس یہ بات اس کی نہ کی جائے، لوگوں کے سامنے نہ کھولی جائے، تو پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو پھر پبلک کریں. اور ہمیں تو بڑا ہی لطف آ رہا ہوتا ہے بہت مرتبہ. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مجھے معاف کرے اور ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہماری ذاتی زندگیوں میں کی گئی یہ ساری غلطیاں ہم پر معاف کر دے، ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. وہ باتیں جنہیں ہم نے مذاق سمجھ کے کیا، وہ باتیں ہم نے جنہیں یہ سوچا ہی نہیں کہ میرے وہ لفظ کسی کے لیے کتنا اس کے دل کو توڑ دینے کے سبب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو معاف کرے، ہماری اس سے پکڑ نہ کر لے. جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے تو اب تو خوف کے مارے بات بھی نہیں کی جا رہی کہ میں کسی کو کیا سمجھاؤں، کہ جب ہمارا اپنا معاملہ نہ جانے کس طرح، مطلب اپنی گزشتہ زندگیوں پہ جب نظر جاتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ زندگی کا بڑا حصہ کس طرح گزرا. یہ اور ان ساری باتوں کے پیچھے اگر میں آپ کو بتاؤں تو صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے شعوری زندگی. اگر مومن جو ہے وہ شعوری طور پر، وہ کانشیس لیول پر زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے ہر لفظ کے لیے، اپنے ہر عمل کے لیے محتاط ہوتا ہے. اور جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یا گزارتے آئے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، اپنی ینگ ایج میں،
یا اپنے اس دور میں جو لاؤبالی کا دور تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی فکر ہی نہیں کی، ہمیں تو بس تفریح، ہم نے تو بس مزے کے نام پہ، اریٹیٹ کرنے کے نام پہ ہم نے کچھ بھی کر لیا. وہ ہمارے کالجز کی زندگی ہو، وہ ہمارے گھروں کی زندگی ہو، وہ ہماری شادی کی بعد کی زندگی ہو، وہ ہمارے سسرالوں کی زندگی ہو، ہم نے تو بس صرف تفریح کے عنصر کو سامنے رکھا. ہمیں اس سے غرض نہیں تھی، بلکہ سم ٹائمز تو مجھے یہ بھی لگا کہ اس میں میری عزت ہے کہ میں بڑا لاؤڈ ہو کے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دوں. تو بھابھی تو جی بڑی جو ہے وہ سب کو رگیت جاتی، کسی کو نہیں چھوڑتی، بس یہ کہہ کر ہم گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس پر، ہماری ان کوتاہیوں پر ہماری معاف کرتے، ہمیں ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ہمیں جہنم کی اس وادی سے محفوظ رکھے، ہمیں اس کے قریب سے بھی ہونے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری برداشت نہیں ہے، ہم ماچس کی ایک تیلی کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ، یا اللہ، ہم کس طرح سے جہنم کی ان گھاٹیوں کو برداشت کریں گے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، ہم سب کو معاف کر دیجیے گا. ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم شرمسار ہیں اپنی ان حرکتوں پر جو ہم کر آئے ہیں، اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے گا، ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجیے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. میرا خیال ہے کہ ہم اب بہت اچھی طرح سمجھ گئے اس بات کو کہ ہو مزہ اور لو مزہ کیا ہے. جو شخص موجود ہے، جو شخص غیر حاضر ہے، جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے، ہاتھ سے یا زبان سے، بلند آواز سے یا ہلکی آواز سے کسی کی عزت کو مجروح کرنا ہو مزہ اور لو مزہ ہے. اس کی گنجائش کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. بس کسی کو کہہ کر میں یہ بات اس کو اختتام دوں گی. اصل میں ہمارے بعض اوقات ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو الاؤنس ہے کہ وہ جو مرضی آئے کہہ لیں، وہ اپنے چھوٹوں کا مذاق بھی اڑا لیں، وہ اپنے چھوٹوں کو جو چاہے کہہ لیں، بس ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ خام خواہ بڑوں نے تصور کر لیا ہے، وہ کسی کے وزن کا، قد کا، ناک نقشے کا، رنگت کا، جس کا جی چاہے مذاق اڑا دیں یا جو بھی کہہ دیں، منہ در منہ بھی کہہ دیں یا پیچھے بھی کہہ دیں، ان کو تو ایک لائسنس ہے. قرآن کی اس صورت میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ بڑوں کو گنجائش ہے اور چھوٹوں کو نہیں ہے. یا اگر کوئی ساس ہے یا کوئی ماں ہے یا کوئی بڑا ہے تو اس کو اجازت ہے اور دوسروں کو نہیں ہے. یا کوئی انفلوئنشل ہے تو اس کو اجازت ہے، اور کوئی غریب ہے جو گھر کا کام کرنے والا ہے تو اس کو اجازت نہیں. یہ کہیں مجھے نہیں ملا، اس کی کوئی الگ سے وضاحت نہیں، کسی بھی جتنی تفاسیر سے میں نے کنسلٹ کیا کہیں موجود نہیں ہے کہ ایسی کوئی گنجائش بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ساسوں کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، کسی کے لیے بھی اللہ نے رکھی ہو. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. اچھا، ایک اور چیز یہاں علماء نے بیان کی ہے اور وہ بہت ہی اچھی ہے کہ، اور جیسے تھوڑا سا سکون بھی ملا دل کو. ایک تو ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسی کوئی بات آپ سے ہو گئی، آپ کسی جگہ بیٹھے تھے، سلپ آف ٹنگ، آپ کے منہ سے وہ بات نکل گئی جو ایسی تھی جو کسی کو پسند نہ آئے، تو اس کی تو معافی کی گنجائش ہے. لیکن اگر کوئی شخص یوز ٹو ہے، وہ کرتا ہی ایسے ہے، تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. آئی ہوپ کہ ہم نے بات کو سمجھ، یہ لائسنس نہیں ہے، اجازت نامہ نہیں ہے کہ اچھا کبھی کبھی کرنے. اگر یہ سوچ کے کیا کہ اچھا چلو میں تو ایک ہی بار کر رہا ہوں، تو پھر اگین یہ اسی کیٹیگری میں شمار ہوگا. کبھی غلطی سے، کبھی سہون، کبھی ماحول یا کبھی کسی وجہ سے آپ اس سب کا حصہ بنے، یا آپ سے ایسے لفظ ادا ہو گئے، یا آپ کے الفاظ سے کسی کو کوئی توہین کسی کی ہو گئی اور یہ سہون ہو گیا، تو یہ ایک الگ چیز ہے. میں اس کے لیے اس کی وضاحت کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت سخت مقام ہے قرآن کا، اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو اتنا زیادہ اہم اور ہم اس کو اتنا زیادہ سیریس اس کو لیتے ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص فکر مند رہتا ہے کہ وہ چوری نہ کرے. ہم میں سے ہر شخص فکر مند رہتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی حرام چیز اس کے اندر نہ چلی جائے، کوئی ایسا کھانا نہ وہ کھا لے جو حرام ہو، کوئی خدا نہ خواستہ باہر ملک میں گیا ہے تو وہ یہ پریشان رہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا آئل جس میں کوئی ایسی چیز تلی گئی ہو میں وہ نہ کھا لوں، میں کوئی ڈرنک میں ایسی چیز نہ لے لوں جس میں کوئی شراب. یہ وہ چیزیں جن سے ہم محتاط رہتے ہیں، حرام، حلال، گناہ. نماز کی ہم پابندی کرتے ہیں، لیکن جب ہمس اور لمس کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں خود بھی، ہم اس کی اتنی احتیاط اور پابندی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارے لیے شاید یہ الاؤنس موجود ہے. بہرحال وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ.
اب یہ ایک میں نے جب سورت کا ابتدا کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ وہ کوالٹیز جو اس وقت لوگوں میں موجود تھیں اور جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایڈریس کیا اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، کہ جس میں یہ سب سے اہم بات تھی. دیکھیے اللہ رب العزت نے اس وقت نہ داڑھی کا حکم دیا، نہ پردے کا حکم دیا، نہ نماز کا حکم دیا، نہ شراب چھوڑنے کی بات کی، بلکہ کس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا؟ لوگوں کی اخلاقی سدھار کو، لوگوں کے ریلیشن شپ کو، اس معاشرے کے جو بائنڈنگ ہے اس کو بہتر کیا، کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں. دراصل لوگ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے انسان، اور انسان کو اللہ نے کہا یہ میرا کنبہ ہے، میری فیملی ہے. تو اللہ رب العزت کی فیملی کے لیے اللہ کے جذبات یہ ہیں کہ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کا محافظ ہو، ایک دوسرے کی عزت کا پاس اور لحاظ رکھنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی بھی لمحے کسی شخص کی عزت مجروح، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ کمزور ہے، خواہ وہ طاقتور ہے، خواہ وہ کم کمانے والا ہے، زیادہ کمانے والا ہے، اس کا پیشہ کچھ بھی ہے، اس کا کام کچھ بھی ہے. عزت سب کی اہم ہے، عزت سب کے لیے ہے، خواہ وہ اس گھر کا چھوٹا ہے، خواہ وہ اس گھر کا بڑا ہے، جو بھی اس کا مقام اور رتبہ ہے اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے. یہ وہ پہلا سبق ہے جو اللہ نے اس معاشرے میں لوگوں کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد جس چیز پر جو ابتدان جن چیزوں پر فوکس کیا یہ ان میں سے ایک ہے. تو میرا خیال ہے یہ اتنی اہم چیز ہے جو کسی معاشرے کی بلڈنگ اس کو بہتر بنانے میں، کسی انسان کی کیریکٹر بلڈنگ میں موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں یہ ان میں سے ایک ہے. اور میرا اس کے ساتھ ہی یہ ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں اس طرف ہماری توجہ اس طرح سے نہیں ہوتی. ہم اپنے بچوں کو اخلاق سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں چوری نہیں کرتے بیٹا، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کی چیز نہیں لیتے، گری ہوئی چیز نہیں اٹھا کر کھاتے، بڑوں کو سلام کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے. یہ سارے مینرز ہیں جو ادب ہیں ہم سکھا رہے ہیں. لیکن شاید ویل لکل ہومز اور لومز کے بارے میں ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جسے ہمیں ابتدان اپنے بچوں میں داخل کرنا ہے. ہم سے جو کوتاہی ہو گئی اس پہ اللہ ہماری پکڑ نہ کرے، ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. اب اس آیت کا دوسری آیت نمبر 2 پہ آتے ہیں. پہلی آیت جس کے اندر ہومز اور لومز کی خرابی ہے وہ جہنم کی بدترین پورشن میں جائے گا، استغفر اللہ. پھر کہا گیا الذی جمع مال وعددا. دوسری کیا خرابی اس وقت اس معاشرے میں موجود تھی جس کو اللہ رب العزت نے ایڈریس کیا، وہ ہے کہ مال کو، الذی جمع مالا وعددا، ایسا شخص بھی جہنم کا حقدار ٹھہرے گا جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے عددہ گن گن کر رکھتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ نے ارن کیا، کمایا، پھر آپ نے اس میں سے خرچ بھی کیا. ایک ہوتا ہے انسان کی یہ نفسیات کہ اچھا اب میرا بینک بیلنس کتنا ہو گیا، اچھا اب میرے ایسیٹس کتنے ہو گئے، اچھا اب میری انویسٹمنٹس کتنی ہو گئیں، اچھا اب میرے پاس کتنا مال جمع ہو گیا. مطلب اس میں لطف آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی چیزیں سرپلس ہوتی چلی جائیں، پلس ہوتی چلی جائیں، بڑھتی چلی جائیں، اس کو اس میں لطف آ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے. خویا اس کی تفریح یہ ہوتی ہے کہ میرا مال انکریز ہوتا رہے، میرا مال بڑھتا رہے. دیکھیے پہلی چیز اخلاقی انسانوں کے بیہیویئرل ایشوز پہ بات کی گئی، اور اس کے فوراً بعد جو دوسری آئی جو انسان کی جس نفسیات کے جس حصے پر اللہ رب العزت نے زد لگائی وہ ہے الذی جمع مالا وعددا. اسلام مال کے بارے میں انسان کا تصور بالکل ایک الگ دیتا ہے، بالکل ہی ایک الگ. اور جس چیز کو اللہ رب العزت ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ یہ کہ مال کا کمایا جانا منع نہیں ہے، اس کے ساتھ محبت اور اسے جمع کرنا اور اسی دھن میں لگے رہنا یہ اصل پرابلم ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ بتایا گیا ہے نا الذی جمع مالا وعددا، اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص مال کو اکٹھا کرنے میں اس کی سوچ. دیکھیے ایک تھوڑی سی ذرا امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف میں آپ سب کی خصوصی توجہ چاہوں گی. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، ہمیں توانائیاں دی، ہمیں صلاحیتیں دی، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، سوچ عقل دماغ دیا، ہمیں بہت ساری چیزوں کے کرنے کا اختیار دیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان ساری چیزوں سے تم نے دراصل کرنا کیا ہے. تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تاکہ اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکو اور اس کی جنتوں کے حقدار بن جاؤ. یہ ہے ہمارا
ہمارا الٹیمیٹ گول. ٹھیک ہے, جب انسان کے سامنے یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, میں نے اس کی ہمیشہ رہنے والی جنت میں جانا ہے, میں نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر, جب یہ سوچ نہیں ہوتی تو پھر کیا سوچ آتی ہے؟ جب پازیٹو جگہ پر اور صحیح جگہ پر اس کی انرجی نہیں لگ رہی ہوتی تو پھر اس کی یہ ساری انرجی کہیں اور لگ رہی ہوتی ہے. اب وہ کیا جگہ ہے؟ وہ اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مال, بس مجھے مال چاہیے. کیونکہ انسانی سوچ اور نفسیات وہ چاہتا ہے میں ہمیشہ رہوں, میں لمبے عرصے تک قیام کروں, میں نہ رہوں تو بھی میرا نام رہے. اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ سب سے اہم سورس مال ہے. مال ہوگا میرا نام ہوگا, مال ہوگا مجھے خوشی ملے گی, مال ہوگا میرے لیے عزت حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. اور آج کے زمانے نے یہ پروف بھی کیا. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بہت پہلے اطلاع دے دی, میری امت کا فتنہ مال ہوگا. یہ کس چیز میں الجھ جائے گی, یہ کس چیز میں لگ جائے گی؟ یہ مال میں لگ جائے گی, مال کمانے میں, مال کو جمع کرنے میں, مال کو بڑھانے میں. بس ان کی سارا دن صبح سے لے کے شام تک کی جو سوچ ہوگی وہ یہ ہوگی, میرا مال, اس میں اضافہ کیسے ہو, اس کو میں بچا کیسے لوں, اس کو میں چھپا کیسے لوں. اس کے برعکس انسان, اللہ رب العزت ایک مومن کے لیے جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں صدقہ جاریہ دوں, میرا مال خرچ ہو اور اس مال کو خرچ کر کے میں اللہ کو راضی کروں, میں صدقات دوں, میں خیرات دوں, میں جو مجھ پر لازمی زکوٰۃ ہے وہ میں اس کو ادا کرنے والا ہوں, میں غریبوں کے حق ادا کروں, میرے مال میں جس کا حصہ ہے میں اس تک پہنچا. یہ جب کوئی شخص اس مائنڈ سیٹ سے کام کرے گا کہ وہ سارا وقت یہ سوچے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے مال کو دیتا رہوں, زکوٰۃ کی شکل میں, صدقات کی شکل میں, صدقہ جاریہ کی شکل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں, تو پھر تو مال جمع ہونا اور بچا بچا کے رکھنا وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ بالکل ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے کہ انسان دینے والا بن جائے. اصل میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دینے والا بنانا چاہتا ہے. بہت جلدی ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ آتی ہے بھائی اس کے لیے تو کوئی بلینئر بندہ ہو, کوئی بہت زیادہ مال و اسباب ہو تبھی وہ دینا. اب ہم تو غریب سے لوگ ہیں, یا ہمارے پاس اتنا تھوڑی نا ہے کہ اب ہم دیں. تو جناب یہ اس کا تعلق ایسٹ سے, پیسے سے, آپ کے پرس بھرے ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی سوچ اور اپروچ سے. آپ یقین جانیے دینے والا جس سوچ کا, دینے والی جو مینٹالٹی ہوتی ہے وہ شخص جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دے گا. اگر ایک شخص کے پاس 10 لاکھ ہے تو وہ 10 لاکھ کے حساب سے دے گا, اگر ایک کے پاس 1 لاکھ ہے تو وہ 1 لاکھ کے, اگر ایک شخص کی جیب میں, اس کے پرس میں اس کے پاس ہے ہی 100 روپے تو وہ اس میں سے اس حساب سے دے گا. بات یہ ہے کہ اسے دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے. پچھلے دنوں میں نے ایک ریل بنائی اور وہ میری نظر سے گزری کہ ایک شخص, امریکہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کھڑا تھا اور اس نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا کھلونا لیا اور اس کو لے کے سیل کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور مجھے کھانا کھانا ہے, کوئی ہے جو مجھ سے یہ کھلونا لے لے, ٹوائے لے لے اور مجھے پیسے دے. تو کئی لوگ آئے اور جس میں اچھے خوشحال لوگ تھے, انہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, نہیں نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. بہت سے لوگ تو یہ کہہ کے گزر گئے. اس میں سے ایک بوڑھا آیا اور اس کے کمر پہ ایک تھیلا پڑا تھا. اس نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا $5, شاید $10 کہا. تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ $5 ہے, تم یہ لے لو اور جا کے کھانا کھاؤ, گڑیا بھی رکھو, تم یہ ٹوائے جو بیچ رہے ہو یہ بھی رکھو اور تم جا کے کھا لو. دراصل وہ شخص یہ سارا پکچرائز کر رہا تھا, انفیکٹ وہ کوئی غریب بندہ نہیں تھا. اس نے تو پھر اس کی کمپنسیشن سے بہت پیسے دیے اور اس نے اس سے پوچھا کہ آپ تو خود بڑے بدحال سے ہیں, یہ ایک گٹھڑی سی آپ کی کمر پہ, تو آپ نے مجھے کیوں دیا؟ جواب میں وہ کھلکھلا کے ہنسا وہ شخص اور کہنے لگا کہ یار میرے پاس تو یہ $5 تھے, میرے پاس نہ گھر ہے نہ میرے پاس کچھ اور ہے, پیٹ میرا بھرا ہوا تھا. میں نے کہا میں نے رکھ کے کیا کرنے, مجھے تو کمانا ہی ہے, مجھے تو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے, مزدوری کرنی ہے, تو میں کر لوں گا. اگر $5 سے تمہارا کچھ بنتا ہے تو تم کر لو. یہ سوچ کا معاملہ ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہوتی کہ لاکھوں ہوں تو ہم دیں. بہت سارا مال رکھنے والے اتنے زیادہ ان کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں دے سکتے, اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتے, اپنے آپ پہ بھی نہیں خرچ کر سکتے, اپنے اولادوں پہ بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں دے سکتے. ان کا دینے والا, ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جمع ہو جائے میرا مال, یہ میرا مال ہی مجھے بچائے گا, یہ میرا مال مجھے عزت دلوائے گا, یہ میرا مال مجھے زندہ رکھے گا, یہ میرا مال میری عزت, شہرت, نام مجھے دے.
یہ وہ سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ دے نہیں رہے ہوتے. اس کے برعکس اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے دو گے تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا, میں تمہیں دنیا میں بھی تکلیفوں سے بچاؤں گا. بہترین صدقہ کہا گیا اس کو جو آپ خوشحالی کی حالت میں دیں, جب آپ بیمار نہ ہو اس وقت دیں. بیماری, تکلیف, بدحالی, پریشانی میں تو آپ کے اچھے بھی صدقہ دیں گے, آپ کا دل کرے گا صدقہ دینے کو, لیکن اچھا اور بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ خوشحالی میں دیں, جب آپ کو اللہ سے کچھ اس کی طلب نہیں ہے کہ میری بیماری ہے, میری پریشانی ہے, میری اولاد کم, اور آپ پھر اللہ کی راہ میں صدقات دے رہے ہو. اصل صدقہ وہ ہے کہ آپ دے رہے ہو, پھر اللہ کی راہ میں فریکوینٹ دے رہے ہو, جب جہاں جیسا موقع ملے آپ اس کو دے رہے ہو, آپ اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دے رہے ہو. پھر اپنے وقت میں سے, اپنے مال میں سے, اپنی صلاحیتوں میں سے, اپنے پکے ہوئے سالن میں سے, اپنے اچھے الفاظ میں سے, ہر حالت میں آپ صدقہ دے رہے ہو, آپ دینے والا ہاتھ ہو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جمع کرنے, بچانے, رکھنے کے بجائے بانٹنے والا. زکوٰۃ کیوں رکھی گئی؟ تاکہ ہمارا مال تقسیم ہوتا رہے, پھیلتا رہے, وہ معاشرے میں اس کی روٹیشن ہوتی رہے, وہ کسی ایک جگہ پہ سٹک نہ ہو جائے, کسی ایک تجوری میں پڑا نہ رہ جائے, اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. پھر اسی طرح سے صدقات کے لیے کہا گیا, پھر کہا گیا اپنے رشتہ داروں کو اولین صدقہ ان کے لیے, پھر کہا گیا جو مال اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. تو گویا ہر صورت میں یہ کہا گیا کہ دینے والا ہاتھ بنو. تو اسلام کیا سائیکی ڈیولپ کرتا ہے؟ دینے کی. ہر وقت, ہر جگہ, ہر کسی کو مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. کچھ نہ کچھ آپ دیتے رہیں, آپ دینے والا ہاتھ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر میں اضافہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات ہو, آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی رہے, تو اللہ کی راہ میں دیتے رہیے. آج کل دینے کی بہترین اور اولین جگہ ہمارے اہل فلسطین ہیں, جو ہمارے بہت سارے تعاون کے محتاج ہیں. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ بہت سارے لوگ ہیں. یہ کبھی بھی سوچ نہ آئے کہ میرے دینے سے میں کوئی خود کنگال اور کلاش ہو جاؤں گا. یہ بڑی محدود سوچ ہوتی ہے ہماری کہ دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا. اللہ رب العزت جو مجھے اب دے رہا ہے وہ مجھے تب بھی دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ ارن کر رہا ہے, یہ اس کا مال ہے, تو پھر وہ تو ظاہر بچا کے رکھے گا. لیکن اگر سوچ یہ ہے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا, تو پھر اس شخص کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا مال ہے اور میں اللہ کی طرف لوٹ آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کی کشادگی عطا کرے, ہاتھ کی کشادگی عطا کرے, ہمارے دل سے مال کی محبت کو کم کر دے, ہمیں خرچ کرنے والا بنائے, ہمیں دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنائے, ہمیں جائز مقاصد کے لیے خرچ کرنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ اگلے ہفتے باقی جتنی بھی آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب پر رحم کیجیے گا, ہمیں معاف کر دیجیے گا, ہم سے راضی ہو جائیے گا. یا اللہ ہمارے تھوڑے عمل, ہمارے تھوڑے دینے کو بھی قبول کر لیجیے گا. اللہ ہم پر, ہمارے والدین, ہماری اولادوں پر اپنا فضل فرمائیے گا. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, آپ کی توجہ کے طالب ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا خصوصی فضل فرمائیے گا, صحت اور سلامتی عطا کیجیے گا. یا اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت کیجیے گا. یا اللہ آج ہی ہم نے شرکت کی, اپنی فہمیدہ کی والدہ کی انتقال میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کیجیے گا, ان کے درجات بلند کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے گا. یا اللہ ہماری مصور کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے گا, اس کو تکلیف سے محفوظ رکھیے گا, عافیت کا معاملہ رکھیے گا. یا اللہ ہماری جتنی بچیاں ہیں اللہ پاک ان سب پہ اپنا خصوصی فضل فرمائیے گا. یا ارحم الراحمین راضی ہو جائیے گا. یا اللہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ ہماری پکڑ نہ کیجیے گا, ہمیں معاف کر دیجیے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم.